हेलो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और कैसी लग रही है आपको कहानी का पहला हिस्सा मैंने काफ़ी जो है वो तवील अपलोड किया था। तो उम्मीद है आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि कहानी कैसी है, दिलचस्प होगी या नहीं। मुझे तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट लगी, हटकर लगी और आजकल जैसे हालात हैं उनसे काफ़ी रिलेट करती है। जो यंग जनरेशन हमारी आजकल की है उनके हवाले से काफ़ी उनसे मिलती जुलती है, उनके हालात से। और जो वालदैन का सबसे बड़ा इशू है उसके हवाले से भी। तो कहानी मुझे अच्छी लग रही है, मुकम्मल मैंने भी नहीं पढ़ी और आप सब भी जो है अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि कहानी कैसी होगी। खैर, कहानी के बारे में मुकम्मल तबसरा हम करेंगे इंशाअल्लाह कहानी के इख्तिताम पर। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अपनी कहानी के अगले हिस्से की जानिब। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस कहानी की फरमाइश जो है वो हमसे की है सहर इकराम ने। कहानी का नाम है तितली जैसा प्यार। मुसन्निफ़ा हैं राहत जबीं। किस्त नंबर 2। कभी दर्द सी कभी जर्द सी जिंदगी बेनाम थी, कहीं चाहते हुई मेहरबां हाथ पढ़कर थामती। एक वो नज़र एक वो निगाह रूह में शामिल इस तरह, बन गया अफसाना एक बात से पहली दफ़ा, पा लिया है ठिकाना। वो बारिश में तितली की तरह उड़ रही थी, ये जाने बगैर कि एक बार तितली के पर भीग जाएं तो फिर उड़ान कभी मुकद्दर नहीं बनती। उन दोनों के दरमियान पानी का पर्दा हायल था और साइम की खूबसूरत आवाज़ पानी में बिना पायल की अटखेलियाँ करती थी। ना कोई डर ना खौफ, बस मोहब्बत उनके साथ महवे रक्स थी। फिर वो खामोश हो गया। ज़ेबी रुक कर उसे देखने लगी। बारिश की आवाज़ सारे माहौल पर छा गई। वो कदम कदम चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। ज़ेबी को पहली बार अपनी हालत का एहसास हुआ तो वो खुद में सिमट गई। साइम उसके सामने घुटने के बल बैठा और इशारे से जेब से रिंग केस निकाला। उसमें से रिंग निकालकर उसके सामने की। रिंग कहीं नहीं थी, मगर ज़ेबी ने एक नाज के साथ अपना हाथ आगे कर दिया। साइम ने उसके हाथ में रिंग पहना दी। अंदर से बाहर आती फ़ायका बेगम के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बस पल भर को उनकी आंख लगी और यहाँ सारा मंजर ही बदल गया। ये क्या हो रहा है? फ़ायका की आवाज़ पर दोनों को होश आया। ज़ुबारिया अपना हाथ छुड़ाकर भागती हुई उनके पास आई। आंटी, मैं आपके लिए पकोड़े लाई थी, मगर ये साइम का बच्चा सब खा गया। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी शर्म नहीं है? फ़ायका बेगम ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ डाला। अभी अभी जो देखा था वो किसी सूरत हजम नहीं हो सकता था। ज़ुबारिया का रंग फक हो गया। और तुम? वो साइम की तरफ मुड़ी। सब कुछ भूल गए? ये वही लड़की है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त को भी। मम्मा बस, साइम चिल्लाया। यही मैं कह रही हूँ, अब बस। पानी सर से ऊंचा हो गया है और तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने ज़ुबारिया का बाजू दबोचा। उसने मदद तलब निगाहों से साइम को देखा। ये अब क्या कर रही हैं? फॉर गॉड सेक हमारी बात तो सुने। बहुत सुन ली, अब तो जाकर उनकी आंखें खोलूंगी जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी बेटी क्या करती फिर रही है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वो चिल्लाया। आंटी प्लीज़, ज़ुबारिया गिड़गिड़ाई। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं अभी कुछ कर बैठूंगा। बेटे की आवाज़, ज़ुबारिया की इल्तिजाएं, कुछ भी काम नहीं आया। मौसम की मुनासबत से रोशाने ने पकोड़े बना लिए थे, अनारदाने और पुदीने की चटनी के साथ। साजिदा और समीना बेगम बड़ी फरागत से बैठी चाय के साथ इंजॉय कर रही थी। ज़ेबी कहाँ गायब है? उसे भी बुला लो, साजिदा बेगम ने पूछा तो जवाब किचन से निकलती रोशाने ने दिया। आपको तो पता है इस मौसम की दीवानी है। पकोड़े लेकर बालकनी में चली गई थी। जाओ उसे बुला लो, सबके साथ बैठे, समीना बेगम ने कहा, मगर साजिदा बेगम ने रोक दिया। रहने दो, मौसम भी उम्र के साथ इंजॉय किए जाते हैं। अब हम तुम तो बारिश में भीगने से रहे। सर्दियों की बारिशें नमूनिया करवा लेगी, जाओ उसे आवाज़ दो, समीना बेगम ने तशवीश से कहा। तभी फ़ायका बेगम ज़ुबारिया को घसीटती अंदर आईं। रोशाने का दिल बंद सा हो गया। ज़ुबारिया उनके घर कब गई? संभालें इसे, फ़ायका ने ज़ेबी को समीना की तरफ धक्का दिया। फ़ायका, क्या हुआ? उसने फिर कोई शरारत कर दी? शरारत? फ़ायका बेगम ने ताज्जुब से दोहराया। शरारत की उम्र से बाहर आ गई है। क्या हुआ? साजिदा बेगम को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। सुना था बेटी पैदा हो जाए तो माएँ सोते में भी जागती हैं। आप कैसी माँ हैं जो जागते में भी सो रही हैं? ये क्या कहे जा रही हो? समीना बेगम ने गड़बड़ाकर अपने पीछे छुपी ज़ुबारिया को देखना चाहा। मेरे साइम को अपने अशारों पर नचा रही है आपकी ये मासूम बेटी। बारिश में उसकी बाहों में बाहें डाले रिश्ते पक्के हो रहे थे। बस करो फ़ायका, कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्यों मेरी मासूम बच्ची पर इल्ज़ाम लगा रही हो? साजिदा बेगम तड़प गईं।
रोशाने होंठ काटने लगी। दोनों की कब सुलह हुई, कब बात यहाँ तक पहुँची, वो लाइल्म रही। अब छुप क्यों रही हो? सामने आकर माँ को बताओ, बारिश में क्या हो रहा था। जुबारिया मजीद माँ के पीछे छुप गई। बस बहुत हो गया फायका, समीना बेगम भड़क कर खड़ी हुई। बेटे की माँ होने पर इतना गरूर, तुम कुछ भी कहती रहोगी और मैं खामोशी से सुनती रहूँगी। अगर तुम्हारे बेटे की नीयत में फितूर है तो इसका इल्ज़ाम हमें मत दो। अरे हम तो घर का बच्चा समझकर यहाँ आने जाने देते थे, क्या पता था हमारी ही बेटी पर नज़र रखे हुए था। हद हो गई, फायका बेगम ने गोया सर पीट लिया। जब ये कोई गुल खिलाएगी तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। इसने तो ना जाने किस किस को बेवकूफ़ बना रखा है। मैं तो इस जैसी लड़की को कभी अपनी बहू ना बनाऊं। संभाल कर रखो तुम्हारे बेटे जैसे, तो मैं जुबारिया पर से वार कर फेंक दूं। जुबारिया ने तड़प कर माँ को देखा। अब क्या बताती, वो तो अपना आप साइम पर वारने को तैयार थी। एक दिन तुम्हारा यही गरूर खाक में मिलेगा। फायका बेगम गुस्से से पलटी तो अकब में खड़े दानियाल को देखकर जहाँ वो रुकी वहीं रोशाने के कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। ये सब क्या हो रहा है? दानियाल वहीं बैग छोड़कर आगे बढ़ा। अच्छा हुआ तुम आ गए, इनकी छोटी अकल में तो कोई बात आएगी नहीं। कुछ तुम ही घर की इज्जत का ख्याल कर लेना। वो सारा गुस्सा निकाल कर चली गई। दानियल की पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा था। रोशाने का दिल चाहा वो भी जुबारिया की तरह माँ के पीछे छुप जाए। दानियल ने जुबारिया को देखा तो वो डरकर मिनमिनाई। दानियल भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो कोई जाहिल औरत नहीं है, मुलाजम पेशा सेंसिबल खातून है। इतनी घटिया बात कैसे कर गई? कुछ नहीं हुआ, राई का पहाड़ बना रही हैं। साजिदा बेगम ने टालना चाहा। बेटा परदेश से वापस आया था। राई का पहाड़ तभी बनता है जब राई होती है। दानियाल ने दांत पीसे। मैं तो सिर्फ पकोड़े देने गई थी। ये बच्ची है जो मोहल्ले में थालियां बांटने जाती है। बंद करें ये तमाशा। आज के बाद ये कॉलोनी में नहीं जाएगी। जहाँ जाना है आपके साथ जाए। वो ज़ोर से गरजा और सबने खामोशी से सुन लिया। कुछ गलत होने का एहसास अंदर ही अंदर सबको हो रहा था। उस रात समीना बेगम ने जुबारिया को बहुत कुछ समझाया था। ज़माने की ऊंच नीच, खुद को ढांप कर रखो, किसी भी लड़के के साथ फ्री होकर बात करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि उन्हें ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उन्होंने दिल ही दिल में अपनी गलती को खुद ही तस्लीम किया था। जुबारिया कायल हुई या नहीं, बस खामोशी से सुनती रही। आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ जाहिलों की तरह हंगामा करने की? सायम ने अलग घर में तोड़फोड़ मचा रखी थी। जब समझाने से नहीं समझोगे तो जाहिलों वाली हरकतें ही करूँगी। वो पहले ही चिड़ी हुई थी। मैंने सिर्फ अपनी पसंद का इजहार किया था, कोई कोर्ट मैरिज नहीं कर ली थी। कद से ऊंचा ना होता तो फायका बेगम थप्पड़ रसीद कर देती। साइम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। काम तो सारे दुश्मनों वाले ही किए हैं। वो कुर्सी को ठोकर मार कर चला गया। फायका बेगम सर पकड़ कर रह गई। क्या करूँ, ये बच्चे समझते क्यों नहीं हैं? रात को इब्राहिम साहब को सारी कथा सुनाई। तुम्हें उनके घर जाकर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी। इब्राहिम साहब सुनते ही बिगड़ गए। बेटा हाथों से निकला जा रहा है और मैं उनके घर जाकर बात भी ना करती। पहले ही पर्दे डाल डाल कर बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरी नज़रों के सामने उसे अंगूठी पहना रहा था। फायका का गुस्सा किसी सूरत कम होने में नहीं आ रहा था। सचमुच तो नहीं पहना दी थी, और साइम की अंगूठी पहना देने से जुबारिया हमारी बहू तो नहीं बन गई, यानी खामोशी से बैठकर तमाशा देखती। फायका, साइम लड़का है और इस उम्र में लड़के ऐसी हरकतें करते ही हैं। उनकी फितरत का तकाजा है। फितरत को लगाम डालने की जिम्मेदारी किसकी है? वालिदैन की ना। बच्चों को शुतर बेमुहार तो नहीं छोड़ सकते। चलो फिर तुम डाल लो लगाम। इब्राहिम साहब ने गुस्से से तकिया ठीक किया और लेट गए। फायका बेगम ने लब भींच कर उन्हें देखा। खामोशी में एहसाब कुछ पुरसकून हुए तो घबरा कर पूछने लगी, इब्राहिम, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया? अब ये तो तुम्हारा बेटा ही तुम्हें बताएगा। इब्राहिम साहब ने बाजू आंखों पर रखकर गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। दरवाज़ा समीना बेगम ने खोला था। साइम को देखते ही भड़क उठी। वो बेचारा, आंटी एक बार मेरी बात तो सुने, मैं अम्मी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मगर समीना बेगम ने उसकी एक नहीं सुनी, सिर्फ अपनी सुनाई और दिल खोल कर सुनाई थी। साइम के कानों से धुआं निकलने लगा था। आज के बाद इस घर के आसपास भी नज़र आए तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करूँगी। मेरी मासूम बच्ची को बदनाम करके रख दिया। तुम्हारी माँ 100 बार मेरी दहलीज पर नाक रगड़े तो भी जुबारिया का रिश्ता ना दूँ। दरवाज़ा साइम के मुंह पर बंद हुआ और साथ ही उसका खुला मुंह भी। गुस्से और झंझलाहट के साथ वो घर वापस आया। शुक्र है फायका बेगम सामने ना थी, वरना माँ के साथ मज़ीद बदतमीज़ी कर जाता। जुबारिया का नंबर मिलाया मगर वो भी बंद जा रहा था।
कमरे की हर चीज़ तितर बितर थी, हत्ता कि अलमारी के कपड़े तक ज़मीन पर पड़े थे। खुद वो इतने ही बिखरे हुलिये के साथ बेड पर औंधा पड़ा था। पास पड़े गिटार पर बेख्याली में उंगलियां मारता वो इस वक्त इब्राहिम साहब को इतना बुरा लगा कि दिल चाहा एक बार तो चप्पल उतारकर अपने अब्बा जी की ज़ुबान में उससे बात करें। फ़ायका बेगम ने यही बात समझाकर भेजा था कि खुदा के वास्ते अपने अब्बा जी के अंदाज में बात ना कीजिएगा। साइम, वो उनके पुकारने पर भी टस से मस ना हुआ, उंगलियां बददस्तूर हरकत में थीं। अपने बाप को एक तरफ करके मेरी बात सुनो, उन्होंने दांत पीसते हत्तल इम्कान लहजा नरम रखने की कोशिश की। बाप को एक तरफ हटा दिया तो बात किसकी सुनूंगा। साइम सीधा हुआ और इब्राहिम साहब ने गुस्से से उसको देखा। माँ के साथ इतना मिसबिहेव क्यों कर रहे हो? और जो उन्होंने जुबारिया के घर वालों के साथ किया वो तुम्हें लोगों की परवाह है? मैंने क्या किया था? वो झटके से खड़ा हुआ। उसका कद बाप से 2 इंच ऊपर ही था। उन्होंने खुद को अंदर से कमज़ोर पड़ते महसूस किया। साइम की सुर्ख आंखों में कोई लिहाज, कोई मुरव्वत ना थी। शायद वो तन्हाई में रोता रहा था। उनके अंदर पिदराना शफकत ने तड़प कर अंगड़ाई ली। सिर्फ अपनी पसंद का इजहार किया है, इसमें बुराई क्या है? उसने तुम्हारे दोस्त को भी, इब्राहिम साहब का लहजा पस्त था, वो सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से जेबी को वो सब फेस करना पड़ा। उसने गुस्से से बात की ताकि इब्राहिम साहब ने पास आकर सैम के माथे पर बिखरे बाल संवारना चाहे मगर झिझक कर खड़े हो गए। वो जब से जवान हुआ था ये लाड प्यार तो कभी किए ही ना थे। एक बार उसके दोस्तों के सामने ये हरकत कर बैठे थे, वो चिढ़ गया। पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज़ ये बच्चों वाले लाड मेरे दोस्तों के सामने मत किया करें। चलो मान लिया वो लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन हम अभी से ये फैसला तो नहीं कर सकते कि तुम्हारी शादी उसी से होगी। अभी तुमने अपना कॉलेज स्टार्ट किया है, लंबा सफ़र है। इस दौरान न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैरियर, तुम हर अच्छी लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाओगे। पापा मैं साइम, इस उम्र के फ़ैसले इतने पुख्ता नहीं होते। पापा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, कम से कम आप मेरे और जुबारिया के रिलेशनशिप को तो समझें। उसने जिस बेबाकी से एतराफ़ किया उन्हें गुस्सा आ ही गया। क्या रिलेशनशिप? टाइम पास का बहाना, सस्ते जज्बात की तस्कीन। इस पर बात करो या समझाओ तो एक से एक दलील ले आएंगे। एक वो दौर था कि लड़के लड़की के ताल्लुकात पर ख़ानदान के ख़ानदान डूब मरते थे। हाँ तो अब वो दौर नहीं रहा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। इब्राहिम साहब के अंदर उनके अब्बा जी अंगड़ाई लेकर जागे। फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़, जुबारिया, म्यूज़िक सब एक तरफ रखो। जब शादी की उम्र आएगी तो देख भी लेंगे और तुमसे पूछ भी लेंगे, सुना तुमने? वो गुस्से से वार्निंग देकर कमरे से ही निकल गए कि मज़ीद दिमाग खपाना ज़िया लगा था। सुन लिया है? साइम ने गुस्से से तकिया उठाकर ज़मीन पर दे मारा था। जेबी बेदिली से दानियाल की लाई हुई चीज़ें देख रही थी। बैग्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, इतनी लंबी लिस्ट दी थी मगर अब दिल में खुशी ना थी तो इतनी महंगी चीज़ें बेकार लग रही थीं। तुम्हारी वजह से घर में कितनी टेंशन फैली हुई है। घर वालों से ज़्यादा रोशाने के हाथ पैर फूले थे। उसने पूरे 2 दिन जेबी से बात नहीं की थी। शायद वो जेबी से ज़्यादा मामले की नज़ाकत को समझती थी। आज बात की तो लेक्चर शुरू कर दिया। जेबी ने बेदिली से खुद पर परफ्यूम छिड़का। घर वाले कब तक तुम पर ट्रस्ट करते रहेंगे? कभी ना कभी तो बात खुल ही जाएगी। और तुम दोनों बारिश में क्या कर रहे थे जो आंटी फ़ायका इतना भड़क उठी? फिर वही किस्सा। जेबी झंझला गई। कुछ नहीं कर रहे थे। आंटी को तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। जब भी मौका मिला कोई ना कोई बात सुना देती थी। जेबी अब भी संभल जाओ। और कितना संभलूं? 3 दिन से साइम की शक्ल नहीं देखी। मिलना बंद है, बातचीत बंद है। पता नहीं दुनिया मोहब्बत की इतना खिलाफ क्यों है। मोहब्बत में जो बेवकूफ़ियाँ सरजद होती हैं दुनिया उसके खिलाफ है। रोशाने ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा अब बस भी करो रोशाने, और कितना डांटोगी? जेबी चिढ़कर बोली। रोशाने झंझलाकर कमरे से निकल गई। शायद अंदाज़ा हो गया था कि वो भैंस के आगे बीन बजा रही है। रोशाने की शादी की तारीख तय हो गई थी। दिन थोड़े और तैयारियां बहुत थीं। दिन रात बाजारों के चक्कर लग रहे थे तो कुदरती तौर पर जुबारिया की तरफ से सबकी तवज्जो हट गई। यूं भी उस दिन के बाद से साइम किसी को नज़र ही नहीं आया था। बालकनी का दरवाज़ा तो खुला था जो बाजार जाने से पहले रोशाने लॉक करना भूल गई थी। तभी तो दोनों आमने सामने थे। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? साइम ने छूटते ही पूछा। रोशाने के कब्जे में रहता है। कब इन मोहतरमा की शादी होगी? वो चिढ़ गया। शादी के बाद भी मोहतरमा यहीं रहेंगी। जेबी मुस्कुराई। कमरा बदलेंगी या उसका भी इरादा नहीं है? क्या हो गया है? जेबी को हंसी आ गई।
شکر ہے تمہاری مسکراہٹ تو دیکھی۔ سائم اندر تک پرسکون ہوا تھا۔ فائقہ آنٹی نے میرے بارے میں بہت بری باتیں کہی ہیں، امی کئی بار روئی تھیں۔ زیبی سنجیدہ ہو گئی۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو معذرت کرنے آیا تھا۔ سائم تمہارے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں تو کرتا ہوں، یہی کافی ہے۔ سائم تم بدل تو نہیں جاؤ گے؟ دھوپ مکانوں کی چھتوں سے اتر کر دیوار کے سائے میں چھپنے لگی تھی۔ زرد شام میں وہ عمل تاس لگ رہی تھی۔ سائم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ لڑکے بدل جاتے ہیں۔ لڑکیاں نہیں بدلتی۔ نہیں، کیونکہ لڑکیاں وقتی دوستی پر نہیں، ساری عمر ساتھ نبھانے پر یقین رکھتی ہیں۔ زباریہ کا سنجیدہ گھبرایا چہرہ سائم کو بہت حسین لگا۔ زیبی، اس سے قبل کہ وہ اس کی ہتھیلی پر یقین کا لمحہ رکھتا، نیچے سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ زیبی گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ مجھے جانا ہوگا۔ جانتا ہوں، سنڈریلا کے 12 بج گئے ہیں۔ زیبی مسکرا کر جانے لگی تھی کہ سائم نے پکار لیا۔ وہ بالکنی کے دروازے پر رکی اور پلٹی۔ مائی لو فار یو از سو پیور۔ سائم نے 2 انگلیوں کو لبوں سے چھو کر اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زیبی ایک خوبصورت لمحہ چرا کر نیچے آ گئی تھی۔ زرد شام اس کے دل میں اداسی نہ بھر سکی تھی۔ پورے گھر میں سفید اور پیلے پھولوں سے آرائش کی گئی تھی۔ آرائش صرف گھر کے اندر تھی کہ زبیر صاحب کو نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ لڑکیوں نے ڈھولک پیٹ پیٹ کر ہتھیلیاں سرخ کر لی تھی، مگر مجال ہے کسی کو گانے کا ایک بول بھی پورا آیا ہو۔ ایک ہمارا دور تھا، ایک کاپی پر سارے مشہور گانے لکھے ہوتے تھے، ساری رات ڈھولک بجاتے، رات ختم ہو جاتی مگر گانے ختم نہ ہوتے تھے۔ ساجدہ بیگم کی باتوں پر روشانے منہ موڑ کر مسکرانے لگی۔ مائیوں کے پیلے غرارہ سوٹ میں میک اپ کے بغیر چہرہ معصومیت اور شرمیلے پن کے امتزاج سے چمک رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، زیبی کو بلاؤ، اب ڈانس کریں۔ ایک کزن نے ڈھولک کھسکا دی۔ وہ نو میک اپ لک کے لیے ڈھیر سارا میک اپ منہ پر تھوپ رہی ہوگی۔ دوسری ہنسی، لیکن زباریہ میک اپ تھوپنے سے فارغ ہو کر سائم کو ویڈیو کال کر رہی تھی۔ اس شادی کے لیے دونوں نے ڈھیروں پلانز بنائے تھے، اب سائم شامل نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن تھا وہ اسے شامل نہ کرتی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ گلابی اور پیلے کام والے شرارہ کرتی میں وہ چھوٹی سی دلہن لگ رہی تھی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ نظر اتارنے کو دل کر رہا ہے۔ تم تو تائی امی جیسی باتیں کرنے لگے، وہ کھلکھلائی۔ تمہاری تائی امی اور کیا کرتی؟ ماتھا چوم کر گلے سے لگاتی، وہ روانی سے بولی اور سائم کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ زباریہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ تم ایسی باتیں کرو گے تو میں کال بند کر دوں گی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں جا رہی ہوں، نیچے سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ جلدی جلدی جھمکیاں پہننے لگی۔ چوڑیاں کیوں نہیں پہنی؟ تم نے دلائی ہی نہیں۔ اس نے سامنے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ ہاں، میں لے کر آتا اور ساتھ دانیال بھائی کے تھپڑ بھی کھاتا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں رسک نہ ہو۔ زیبی نے جیولری باکس کے ساتھ رکھا سیل فون اٹھایا۔ اوکے دین ویٹ اینڈ واچ۔ سائم نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ زیبی اس بات پر الجھی۔ تبھی اس کی نٹ کھٹ سی کزنس نے ہلہ بول دیا۔ سب نے مل کر گروپ ڈانس جو کرنا تھا۔ تائی امی، مائیوں کا رنگ پیلا کیوں ہوتا ہے؟ زیبی نے روشانے کے پاس بیٹھتے ہی سوال کیا۔ وہ مسکرا دیں۔ پیلا رنگ بہار کی علامت ہے، خوشی اور شادمانی کا رنگ ہے، آنے والی زندگی میں خوشیوں کی نوید ہے۔ وہ اپنی دھیمی آواز میں گنگنانے لگیں۔ ماہیا وے سرسوں ابھی پھولی ہے، وہ پہلی نظر تیری بھولے گی نہ بھولی ہے۔ سب کھلکھلا کر ہنسے اور آواز سے آواز ملانے لگے۔ روشانے دوپٹے میں چھپ کر اپنی مسکان چھپانے لگی۔ زباریہ کے موبائل کی اسکرین چمکی۔ اپنے کمرے میں آؤ۔ یا اللہ، اب یہ کیا کرنے والا ہے؟ زیبی نے چور نظروں سے ارد گرد دیکھا، سب کے سب محو تھے۔ وہ چپکے سے کھسکی۔ کمرے میں اس کے بیڈ پر کوسوں قزا کے ساتوں رنگ بکھرے تھے۔ اتنی چوڑیاں، کانچ کی نازک چوڑیوں سے منعکس ہوتی شعاعیں اس کی آنکھوں کو جگمگا رہی تھیں۔ زیبی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ انگلیوں کی پوروں نے ریشمی کانچ کو نہیں، کسی کے دل میں موجود اس کی محبت کو چھوا تھا۔ وہ کوسے قزا کے رنگوں میں بھیگنے لگی۔ موبائل اسکرین روشن ہوئی۔ یہ چوڑیاں نہیں، میری محبت کے رنگ ہیں۔ چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی مگر میری محبت کے رنگ ہمیشہ تمہیں اپنے حصار میں رکھیں گے۔ زباریہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے کمرے میں موجود ساری کزنس سو چکی تھیں، آڑی ترچھی، کوئی یہاں کوئی وہاں۔ وہ خاموشی سے ننگے پاؤں ان سب کو پھلانگتی لاؤنج میں آ گئی۔ دلہن کے لیے سجائے مائیوں کے جھولے پر اس وقت ساجدہ بیگم خراٹے لے رہی تھی۔
اور اگر میں یہ جھولا زور سے ہلا دوں؟ زیبی کو اس خیال سے گدگدی ہوئی۔ ہونٹوں پر پھوٹتی ہنسی کو دباتی وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ بچا ہوا کھانا سمیٹا جا چکا تھا۔ زیبی نے باربیکیو کے سارے لوازمات ایک پلیٹ میں بھرے اور اوون چلا دیا۔ چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی مگر میری محبت کے رنگ ہمیشہ تمہیں اپنے حصار میں رکھیں گے۔ اپنی کلائی میں پہنی چوڑیوں کو دیکھ کر مسکائی۔ اسی رازداری سے وہ ٹرے اٹھائے بالکنی میں آئی تو ایک لمحے کو مبہوت رہ گئی۔ نومبر کی سرد رات کے تاریک آسمان پر لینٹرن روشن تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں اوپر ہی اوپر جاتے دیکھتی رہی اور سائم اس کو۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی کاغذ کی قندیل فضا کے سپرد کی۔ زیبی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہوا کی شرارت سے اس کی فراخ پیشانی پر بال بکھر رہے تھے۔ زیبی پاس آئی تو سائم نے اس کی چوڑیوں کو چھوتے ہوئے آنکھوں میں جھانکا۔ کتنی پیاری آنکھیں ہیں تمہاری، ہزار جگنوں کی روشنی جیسے چرا لی ہو۔ کتنی قندیلیں ان میں جلی بجھی ہوں گی، اور ایک میرا بیچارہ دل، نہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے، بس ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک میرا بیچارہ دل۔ کائنات میں جیسے ان آنکھوں میں سمٹ آئی ہو۔ ان آنکھوں میں جگنوؤں کی تابانی تھی اور آسمان پر روشن کاغذ کی قندیلیں جو دور بہت دور تھیں۔ زیبی کو لگتا تھا بس وہ ہے اور سائم، لیکن وہاں کوئی تیسرا بھی تھا جس کے اندر یہ منظر دیکھ کر بھانبھڑ جلنے لگے تھے، اور وہی آگ وہی جلن تیسرے سے چوتھے کی طرف منتقل ہوئی۔ موبائل سکرین جگمگائی۔ دانیال نے حیرت سے اس میسج کو پڑھا۔ ایک آندھی تھی جو چلی۔ اس کا دماغ گرد و غبار سے اٹ گیا۔ ایک بگولے کی طرح وہ بالکنی کی طرف بڑھا۔ اگر وہ منظر ایسا ہی ہوا جو اس نے چند لفظوں میں پڑھا تھا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اتنا مزے کا باربیکیو تھا، تمہارے بغیر کیسے کھاتی؟ سائم نے پہلا نوالا زیبی کو خود کھلایا تھا اور دوسرے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ دانیال کا پہلا تھپڑ زیبی کے گال پر پڑا تھا اور دوسرا سائم کے۔ زیبی کچھ بول نہ پائی تھی اور سائم کو دانیال نے کچھ بولنے نہیں دیا تھا۔ وہ زیبی کو کھینچتا ہوا روشانے کے کمرے میں لایا۔ ایک وہی کمرہ مہمانوں سے خالی تھا تاکہ مائیوں کی دلہن سکون سے اپنی نیند پوری کر سکے۔ وہ پیلا دوپٹہ اوڑھے روپہلے خواب بن رہی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سنبھالو اس بے شرم لڑکی کو، دانیال نے زیبی کو روشانے کے پاس دھکا دیا۔ دانیال کیا ہوا؟ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا؟ اس دن اس کی ماں آ کر ہنگامہ کرتی ہے اور آج مجھے میسج کر کے کہتی ہے اپنی لڑکی کو سنبھالو، مگر اس گھر کی عورتوں نے تو آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں۔ اس کا مطلب فائقہ آنٹی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ روشانے کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجیں۔ اس نے حواس باختہ ہو کر روتی ہوئی زیبی کو دیکھا تو گال پر چھپی 5 انگلیوں کا نشان بھی نظروں کی گرفت میں آ گیا۔ جس زیبی کو کبھی کسی نے سخت لفظ نہ کہا ہو، اسے آج تھپڑ پڑا تھا۔ وہ لگتا کیا ہے جس کے ساتھ آدھی رات کو بالکنی میں کھڑی تھیں۔ دانیال زیبی کی طرف لپکا۔ روشانے لاشعوری طور پر دونوں کے درمیان حائل ہوئی۔ تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ ایسا نہیں ہے، پلیز دانیال، تحمل سے بات کریں، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ زیبی پوری کی پوری اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے؟ اگر میری جگہ کوئی اور یہ منظر دیکھ لیتا، اس کا اپنا کمرہ، وہاں سب موجود ہیں۔ او میرے خدا، وہ اپنے ہی سر کے بال نوچنے کو تھا۔ نہیں، اب بات یہاں نہیں رکے گی، میں چاچا جان اور چاچی سے ابھی بات کروں گا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا اور روشانے تیر کی طرح لپک کر اس کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ دانیال ششدر رہ گیا۔ وہ منہ سے ایک لفظ نہیں بولی تھی مگر اس کے جڑے ہاتھ، کپ کپاتے لب اور آنسوں بھری آنکھیں، وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے دوسری بار نظر بازوں میں چہرہ چھپائے زیبی کو دیکھا اور غصے سے کمرہ چھوڑ گیا۔ روشانے کی اٹکی سانس بحال ہوئی، حالانکہ وہ جانتی تھی یہ سب وقتی بند ہے جو جلد ہی سیلاب میں بہہ جائے گا۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اس نے مڑ کر زیبی کو دیکھا اور تھکے تھکے انداز میں پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چلے گئے ہیں، روشانے کی آواز پر زیبی نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا تھا؟ روشانے نے بہت تحمل سے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو صرف سائم کے لیے باربیکیو لے کر گئی تھی۔ ایک ثانیے کو رک کر روشانے نے اپنے اندر امڑتے غصے کو ضبط کیا۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے اب آگے کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ ہی نہیں، تمہارے صدقے میری شادی شدہ زندگی بھی داؤ پر لگ گئی ہے۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ زیبی کو شرمندگی ہوئی۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں، اور دانیال تمہارے ہر فعل کا ذمہ دار مجھے بھی سمجھتے ہیں، جیسے یہ سب تم میری شہ پر کر رہی ہو۔
तुम उन्हें प्यार से समझाओगी तो वो समझ जाएंगे। जेबी ने अपनी दानिश में बेहतरीन मशवरा दिया और रोशाने फट पड़ी। प्यार प्यार प्यार, जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता जेबी। माँ बाप की इज्जत, उनका मार्क और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ मायने रखती है। लेकिन मैं ये सब किससे कह रही हूँ? वो थक हार कर कोने में कुशन पर जा बैठी। सेबी ने उसे चोर नज़रों से देखा। यकीनन ये दानियाल भाई से मोहब्बत नहीं करती, तभी इसे मेरी फीलिंग्स समझ में नहीं आती, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते। बड़े से गर्म तेल के कड़ाहे में जब पूरी गिरती तो छन की आवाज़ आती, घी के छींटे उड़ते और मेहमान बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग लेते। ये तमाशा सुबह से चल रहा था। हलवाई बच्चों की दिलचस्पी से बेनियाज अपने काम में मगन था। मुलाजिम भाग भाग कर गर्मा गर्म नाश्ता अंदर मेहमानों को सर्व कर रहे थे। ये सारा हंगामा घर के पिछले छोटे से सेहन में जारी था। दानियल कब से सुकून के साथ खड़ा ये देख रहा था, मगर ज़हन की स्क्रीन पर रात का मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह घूम रहा था। उसकी सुर्ख आंखें रत जगह की गमाज थीं। सेबी को उसने उंगली पकड़कर चलाया था, कंधे पर बिठाकर खिलाया था। वो उसके सर के बाल नोच देती तो वो थप्पड़ मार देता, मगर उस थप्पड़ और रात वाले थप्पड़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो प्यार भरा थप्पड़ खाकर जेबी रोती ज़मीन पर लेट जाती तो वो उसके आंसू साफ करता, पुचकार कर फिर से कंधे पर बिठा लेता। क्या अब भी वो ये आंसू साफ कर सकता था? गम और गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ भिज गई थीं। अरे भाई, कोई दुल्हा मियाँ को भी नाश्ता करवा दे। सरमद साहब की आवाज़ पर वह चौंक कर पलटा। सरमद साहब उसका चेहरा देखकर ठिठक गए। क्या हुआ दानियाल? अभी तो कुछ नहीं हुआ। चेहरे के साथ साथ लहजा भी अजीब हो गया। कुछ होने वाला है। सरमद साहब डर गए। दानियाल ने फौरन खुद को संभाला और बदिक्कत मुस्कुराया। जी, मेरी शादी होने वाली है। हद करते हो मियाँ, सबकी होती है और तुम्हें तो हम अपनी हीरा लड़की दे रहे हैं। जी। तभी साजिदा बेगम बुलाई हुई आई। लो दानियाल, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? नाश्ता कर लिया है तो रोशाने को पार्लर छोड़ आओ। ये ड्यूटी भी मेरी है। वो बेजार हुआ और उसके लहजे पर सरमद साहब के सामने साजिदा बेगम शर्मिंदा हो गई। मगर वो फौरन ही बोल उठे, बच्चियों को पार्लर मैं छोड़ दूंगा, आप दानियाल को अपनी तैयारी करने दें। सरमद साहब दानियाल का कंधा थपथपाकर चले गए तो उन्होंने गौर से बेटे को देखा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चिढ़कर वहाँ से चला गया। अभी घोड़ी चढ़ा नहीं है, मिजाज आसमान को छूने लगे। वो बड़बड़ाकर मुलाजिमों की तरफ मतवज्जा हो गई। समीना बेगम कमरे में दाखिल हुई तो पहली नज़र जुबारिया पर पड़ी, जो तकिए को बाजुओं में दबोचे सो रही थी। कुछ भी था, लेकिन सुबह सुबह उसकी आंख लग गई और रोशाने उसने पूरी रात पलक नहीं झपकी थी। मुस्तकबिल के रुपहले ख्वाबों की जगह अंदेशे थे जो उसे टहलाते रहे थे। ये रात को तुम्हारे पास आ गई थी। हद है जेबी। जेबी उठ जाओ। सबीना बेगम ने उसके ऊपर से कंबल खींचा तो वो हड़बड़ाकर जागी। क्या हुआ? डर क्यों गई हो? सारा घर नाश्ता करके फारिग हो गया है और तुम अभी तक सो रही हो। समीना बेगम जल्दी जल्दी कंबल को तह लगाने लगी। जेबी ने गर्दन घुमाकर रोशाने को देखा और नहाकर अपने गीले बालों में कंघा फेर रही थी। नाश्ता भिजवा रही हूँ, नाश्ता करो और रोशाने के साथ पार्लर चली जाओ। अम्मी, मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी, जेबी ने आहिस्तगी से कहा। वह अभी दानियल का सामना नहीं करना चाहती थी। बहन के साथ तो जाओगी ना, उसे अकेले तो नहीं भेज सकते। समीना बेगम कहकर कमरे से निकलते निकलते रुक गईं। नज़र रोशाने पर थी। क्या बात है रोशनी, रात ठीक से सोई नहीं? जी अम्मी, नींद नहीं आई, वह आहिस्तगी से बोली। जेबी ने चोर नज़रों से उसे देखा। बेटा, कोई टेंशन है? समीना बेगम पास आई। नहीं अम्मी, कोई टेंशन नहीं, उसने आंसू पी लिए। होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने पास आकर पेशानी चूमी। नाश्ता अच्छी तरह करो और पार्लर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बहन का और अपना नाश्ता लेकर आओ जेबी। मैं मेहमानों को देख लूँ ज़रा। मैं उनकी फ़िक्र करूँ या तुम लोगों की? वो जाते जाते जुबारिया को लताड़ गईं। रोशाने, जेबी के पुकारने पर वो बगैर जवाब दिए उठकर अपना पार्लर ले जाने वाला बैग तैयार करने लगी। प्लीज़, आप अपनी शादी के दिन मुझसे नाराज़ तो ना हो। मेरी वजह से अपनी खुशी क्यों ख़राब कर रही हो? खुशी? बैग में जेवर का डब्बा फेंक कर वो मुड़ी। मेरी शक्ल देखो।
دانیال جو طوفان اٹھانے والا ہے اس سے میرا دل ابھی سے کانپ رہا ہے۔ ایسے میں لڑکیاں خوبصورت باتیں سوچتی ہیں کہ ان کا ہونے والا دلہا یہ کہے گا وہ کہے گا، اور میں یہاں اپنی چھوٹی بہن کی بے وقوفیوں کا بوجھ اٹھانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ روشانے پھٹ پڑی تھی۔ یہ ساری باتیں تم رات کو بھی مجھے کہہ چکی ہو، وہ بیزاری سے بولی۔ روشانے کو مزید غصہ آیا، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی ان کی کزن موبائل اٹھائے آ گئی۔ زیبی، تمہارا فون بار بار بج رہا ہے، کسی سائم کی کال ہے۔ اس نے شوخی سے آنکھیں جھپکائیں۔ روشانے نے موبائل ہاتھ سے لے لیا۔ ہاں، ہمارے ہمسائے ہیں، میں نے ان سے کچھ چیزیں منگوانے کا کہا تھا۔ زیبی بیڈ سے اتر کر قریب آئی۔ کزن کے جاتے ہی روشانے نے کال اٹینڈ کی تھی۔ زیبی، تم ٹھیک ہو؟ دانیال بھائی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ سائم کا لہجہ بتاتا تھا دانیال کا تھپڑ ساری رات اس کے گال پر سلگتا رہا تھا، پھر بھی اسے خود سے زیادہ زیبی کی فکر تھی۔ کیوں ہماری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ روشانے پھٹ پڑی۔ تم تو لڑکے ہو، سارا کچھ کر کے بھی پاک صاف رہو گے، مگر زیبی تمہارے نام سے بدنام ہو گئی تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ زیبی نچلا ہونٹ چبانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روشانے سائم سے ایسی باتیں کرے، مگر روک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ روشانے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں فلرٹ نہیں کر رہا، ہم دونوں شادی کریں گے۔ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی ماں سے پوچھو، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ زیبی سے نفرت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تم دونوں کو ڈانٹ لیتی، مار لیتی، مگر کبھی دانیال کو میسج نہ کرتی۔ سائم ششدر رہ گیا۔ تو کیا مما نے؟ سمجھ جاؤ سائم، تم دونوں کے راستے الگ ہیں، کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے خدا کا واسطہ زباریہ کا پیچھا چھوڑ دو۔ قطعی لہجے میں کہہ کر روشانے نے کال کاٹ دی تھی، پھر موبائل اپنے بیگ میں ڈال کر زپ بند کر دی۔ روشانے، تمہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ زیبی رونے والی ہو گئی۔ شٹ اپ! روشانے غصے سے چلائی اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ امی، مجھے زیبی سے شادی کرنا ہے۔ جہاں فائقہ بیگم کے ہاتھ سے چھری چھوٹی، وہیں گرم چائے کا گھونٹ ابراہیم صاحب کے ہونٹ چلا گیا۔ اتوار کا دن تھا اور فائقہ کو آج بہت کچھ بنا کر فریز کرنا تھا، تبھی وہ صبح سے کچن میں بیزی تھی۔ سائم ویسے بھی چھٹی کے دن دیر سے ناشتہ کرتا تھا اور کچھ رات کے غصے میں انہوں نے آواز بھی نہیں دی تھی۔ یہی خیال تھا کہ رات دانیال نے ان کی عقل ٹھکانے لگا دی تھی تو اب شرمندگی سے نیچے نہیں آ رہا ہوگا، مگر اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے فائقہ نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو بیٹا، تمہاری عمر ہے شادی کی؟ انہوں نے ہنس کر بات ٹالنا چاہی۔ فار گاڈ سیک، مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں، بس زیبی کے گھر رشتہ لے کر جائیں، بس ہماری منگنی ہو جائے۔ سائم کی ہٹ دھرمی پر فائقہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ اس زیبی کے گھر رشتہ لے کر جاؤں جس کی ماں نے کہا تھا میں سائم جیسے لڑکے اپنی بیٹی کے سر سے وار کر پھینک دوں؟ میرا بیٹا اتنا فالتو ہے کیا؟ آپ کو اپنے بیٹے کی جتنی پرواہ ہے مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا ہے۔ اتنا بدلحاظ لہجہ کہ ابراہیم صاحب کو بے اختیار اسے ٹوکنا پڑا۔ اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ مائیں ایسی ہوتی ہیں، انہوں نے تو میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ کیا کہا تھا دانیال بھائی کو فون کر کے؟ میں نے صرف میسج کیا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ بیٹے کی جرح انہیں اور تپا گئی۔ اپنی بہن کے کرتوت آ کر دیکھو، یہ لکھا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا تھا، وہ چلایا۔ آپ نے زیبی اور میری پوزیشن مشکوک کر دی ہے۔ میں نہیں جانتا، آپ ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں اور ان سے معافی مانگے۔ ماں کو ان کے قدموں میں لے جا کر بٹھا دو، کوئی شرم کوئی حیا کرو۔ امی، آپ جا رہی ہیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں، وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہماری بہو بن سکے۔ بات بڑھتی چلی گئی، لحاظ مروت سب اٹھ گئے۔ فائقہ کو ماں ہونے کا مان تھا تو سائم کو اکلوتا ہونے کا زوم، اور یہ زوم اتنا بڑا تھا کہ ماں کا مان ٹوٹ گیا۔ سائم نے غصے میں گھر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین ہے شادی کی پہلی رات تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ روشانے نے گہری سانس بھر کے نظریں اٹھائیں۔ سنہری کام والی شیروانی میں ملبوس آج بھی اس کے سامنے اس گھر کا بڑا بیٹا بیٹھا تھا۔ کون کہتا ہے رشتے بدل جائیں تو جذبے بھی بدل جاتے ہیں؟ اس نے اپنے اندر کی کرلاہٹ کا گلا گھونٹا۔ نادان ہے، سمجھ جائے گی۔ اسے سائم سے ملنے سے منع کیا تھا۔ اب منع کیا ہے؟ اب تک ملتی آئی تھی، بچپن کی دوستی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہے۔ اب ایک دم سے پابندیاں لگی ہیں تو دونوں تسلیم نہیں کر رہے۔
آپ اس معاملے کو روایتی سوچ کے ساتھ دیکھیں گے تو کبھی ہینڈل نہیں کر پائیں گے۔ مدھم لہجے میں بولتے وہ زیبی کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ پورے فنکشن میں دانیال سے گھبراتی زیبی کسی ایک رسم میں بھی شامل نہیں ہوئی تھی۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے ایک طرف چھپی رہی۔ لیکن کب تک دونوں کو اسی گھر میں رہنا تھا؟ آمنا سامنا ہو ہی جاتا۔ میں اس سے بات کروں گا، اسے سمجھنا ہوگا۔ کھلونوں سے کھیلتے کھیلتے گھر کی عزت کے ساتھ کھیلنے لگی ہے۔ دونوں کے درمیان چپ کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ خاموش لمحے وقت کی گود میں گرتے ماضی بنتے جا رہے تھے۔ روشانے نے اس چپ سے ہاتھ چھڑایا تو چوڑیاں کھنکھنا اٹھیں۔ دانیال نے چونک کر دیکھا تو نظر ہنائی ہاتھوں پر گئی۔ دانیال نے بے اختیار روشانے کو دیکھا۔ روشانے کو نہیں، اپنی دلہن کو۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روشانے خود میں سمٹ گئی۔ چلو نئی زندگی کا آغاز نئے انداز اور نئے اعتراف سے کرتے ہیں۔ جب امی نے مجھ سے پہلی بار پوچھا کہ میں تمہاری شادی روشانے سے کرنا چاہتی ہوں تو تم نے اس دن فیروزی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، رشتے بدل جائیں تو جذبے ہی بدل جاتے ہیں۔ کچن سے مزیدار خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ناشتے میں کون سی ایسی چیز تھی جو سمینہ بیگم نے نہیں بنوائی تھی؟ ساجدہ بیگم دروازے میں کھڑی سمینہ بیگم کی افراتفری دیکھ کر مسکراتی رہیں۔ لگتا ہے آج کچھ خاص اہتمام ہے۔ ہاں، لڑکی کے میکے سے ناشتہ جائے گا، خاص تو ہوگا۔ وہ ہنس پڑی۔ دیکھ لو، اب خود ہی ہمیں سسرال والے بنا رہی ہو۔ دونوں آپس میں نوک جھونک کر کے سمدھن والے رشتے کو انجوائے کر رہی تھی۔ روشانے کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہونٹوں پر کھلی مسکان دیکھ کر زباریہ نے خود کو پرسکون ہوتا محسوس کیا۔ لپک کر اس کے گال چوم لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہیں خوش دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں، ورنہ ساری رات یہی سوچتی رہی تمہیں بھی میری وجہ سے نہ جانے کیا سننا پڑا ہوگا۔ لیکن لگتا ہے انہوں نے کچھ اور ہی سنا ڈالا۔ زیبی نے شوخی سے کوہنی ماری۔ دونوں کاریڈور میں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ بہت مشکل سے سمجھایا ہے، بس یوں سمجھو اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب تم سائم سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی۔ نہیں رکھوں گی، آئی پرامس۔ اس نے محض روشانے کو مطمئن کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہی کچن میں داخل ہوئیں۔ سمینہ بیگم روشانے کو دیکھ کر نہال ہوئیں تو ساجدہ بیگم نے فٹ سے بلائیں لیں۔ کچھ آ کر ہاتھ بٹا دو۔ سمینہ بیگم نے زیبی کو ٹوکا جو فرینچ ٹوسٹ دیکھ کر بے قرار ہوئی تھی۔ یہ آ تو گئی ہے، اس نے باقی ہاٹ پاٹ کھولنے شروع کر دیے۔ ہاں، ایک دن کی دلہن کو کچن میں کھڑا کر دوں۔ سمینہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ اب تو مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی، تائی امی۔ اس نے حسب عادت مدد چاہی، مگر انہوں نے آرام سے روشانے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھئی میں تو اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں، تم ماں بیٹی آپس میں نمٹ لو۔ زباریہ منہ کھولے انہیں جاتے دیکھنے لگی۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ منہ بند کر لو۔ انہوں نے تو روشانے پر پورا پورا قبضہ کر لیا ہے۔ ایسا ہی ہونا ہے، اب ماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ دانیال نے زباریہ کو اکیلے بٹھا کر بہت کچھ سمجھایا تھا۔ اس کی کم عمری، خاندان کی عزت، لڑکیوں کی ذمہ داریاں۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے سنتی رہی۔ اسے ڈر تھا معاملہ بڑوں تک نہ چلا جائے یا دانیال اس کا کالج جانا بند نہ کر دے۔ بس اتنا یاد رکھنا زیبی بچے، ماں باپ کے ٹرسٹ کے سہارے گھر سے نکلتی ہو، کبھی اسے مت گنوانا۔ اس ٹرسٹ پر اتنی سی بھی دراڑ آئی تو کوئی تم پر زندگی بھر اعتبار نہیں کرے گا۔ جب تم اس عمر میں پہنچو گی کہ اپنے فیصلے خود کر سکو تو یقین جانو اس دن میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جی، میں اب آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ خوب پڑھو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ وہ وقت ہوگا جب تم اپنے بارے میں خود فیصلے کا اختیار رکھو گی، لیکن اس وقت اس عمر میں جب ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے، ہم تمہیں فیصلے کا اختیار نہیں دے سکتے۔ ابھی تمہیں اپنے پیرنٹس کی بات سننا ہوگی، ہماری بات سننا ہوگی۔ وہ بھائی سے زیادہ باپ بن کر سمجھا رہا تھا۔ وہ سمجھی تھی یا نہیں، لیکن اس نے بہت سے وعدے ضرور کر لیے تھے۔ تم نے میری خاطر گھر چھوڑ دیا؟ بالآخر موبائل زیبی کے ہاتھ لگ ہی گیا تھا اور پہلی اطلاع یہی ملی۔ اب تم کہاں ہو؟ فی الحال مراد کے گھر ہوں، مگر گھر والوں کو یہ نہیں معلوم، تم بھی مت بتانا۔ وہ کون سا مجھ سے پوچھنے آئیں گے، لیکن تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس طرح تو فائقہ آنٹی مزید میرے خلاف ہو جائیں گی۔ حالانکہ پہلا خیال دل میں یہی آیا تھا کہ اچھی بات ہے، اب فائقہ آنٹی کو میری اہمیت کا احساس ہوگا۔
میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، بس اتنا بتاؤ پروپوزل آیا تو ساتھ دو گی نا میرا؟ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، مگر وہ متذبذب تھی۔ اتنی جلدی منگنی، رشتہ، شادی، اس بارے میں تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، بس صاف کہہ دینا تم مجھے پسند کرتی ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مما کی کالز آ رہی ہیں، میں نے 2 دن سے ان سے بات نہیں کی، تو اب لگتا ہے میری بات سن لیں گی۔ اور سائم کو لگتا نہیں، پورا یقین تھا کہ اب وہ اپنی بات منوا لے گا۔ وہ مراد کے گھر کے لان میں تھا، ساری روشنیاں جل رہی تھیں، جس کے گرد پروانے چکرا چکرا کر گر رہے تھے۔ سردی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے جیکٹ کے کالر اوپر کی اور اپنی سرخ ناک کو سہلایا۔ اس کی سرخ ہوتی ناک فائقہ کو ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی۔ وہ آفس سے تھکی آتی یا گھر کے کاموں میں الجھی ہوتی، وہ فوراً اس کے لیے چکن کارن سوپ بنانے کھڑی ہو جاتی۔ سائم کو بھاپ اڑاتے سوپ کی مہک ستانے لگی۔ کال پھر سے آنے لگی۔ ہیلو، لہجے میں نروٹھا پن اتر آیا۔ سائم بس کرو، کیوں ہمیں تکلیف دے رہے ہو؟ ان کی روئی روئی آواز پر وہ ایک لمحے کو بے چین ہوا، مگر ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ سٹارٹ کس نے کیا تھا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے ہم پروپوزل بھیجیں گے اور وہ لوگ فوراً قبول کر لیں گے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تعلیم ادھوری ہے، کم عمر ہو، اپنے پیروں پر بھی کھڑے نہیں ہو۔ وہ بعد کی باتیں ہیں، سائم رکھائی سے بولا۔ ہر بات اپنی طرف سے فرض نہ کر لیں۔ گھر نہیں آؤ گے؟ انہوں نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ اندر آتے ابراہیم صاحب نے گہری سانس لی۔ ابھی 1 دن اور 1 رات گزری تھی، فائقہ بیگم کی ہمت جواب دینے لگی۔ آپ پروپوزل لے جانے کا وعدہ کریں، میں گھر آ جاؤں گا۔ اس نے کال کاٹ دی، گویا انہیں سوچنے کے لیے مزید وقت دیا تھا۔ فائقہ بیگم نے دل گرفتہ ہو کر موبائل رکھ کر ابراہیم صاحب کو دیکھا۔ کیا ہوا، نہیں آ رہا؟ فائقہ بیگم نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلائی۔ اسے کچھ دن دھکے کھانے دو، تبھی عقل ٹھکانے آئے گی۔ جب دوسروں کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے تو ماں باپ کے گھر کے عیش یاد آئیں گے۔ انہوں نے غصہ سے کوٹ اتار کر پھینکا۔ فائقہ بیگم خاموشی سے اٹھ کر ہینگر کرنے لگیں۔ ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا ہے، اب اسی طرح دکھ دے گا۔ ان کی آواز بھیگنے لگی تو واش روم میں گھس گئے۔ باپ بھی کمزوری دکھانے لگے تو ماؤں کو کون سنبھالے؟ اس رات صرف زباریہ سرشاری میں سوئی تھی۔ سائم نے اس کی خاطر اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، وہ مغرور ہو گئی تھی۔ مراد نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، کمبائن اسٹڈی کا بہانہ بھی چل گیا۔ وہ مزے میں تھا، مگر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی؟ اور خود بکرا اسے بھی چھری تلے آنا ہی تھا۔ مراد کے ڈیڈ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی خاطر گھر چھوڑ آیا ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کی فکر لاحق ہو گئی، اور یہاں تو ساتھ بیٹی بھی تھی۔ وہ مراد پر برس رہے تھے اور سنا سائم کو رہے تھے۔ سائم کو اسی رات محفوظ پناہ گاہ چھوڑنا پڑی۔ رات بھی دسمبر کی رات، بے حد سرد اور ہڈیوں میں اترتی۔ لاہور کی دھند بھری رات۔ زباریہ ویڈیو کال پر اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ پارک میں بینچ پر بیٹھا بار بار چھینک رہا تھا۔ اس کے عقب میں درخت اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ کچھ دور اس کی بائک کھڑی تھی۔ وہ غصے میں کسی دوست کی طرف بھی نہیں گیا۔ فار گاڈ سیک سائم، تمہیں میری قسم اس طرح خود کو تکلیف مت دو، گھر آ جاؤ۔ فکر نہ کرو، مروں گا نہیں۔ تم نے کچھ کھایا؟ ہاں، غم محبت۔ وہ مجنوں نہیں تھا، اب دل چاہتا کہ کوئی گھر بلا لے، مگر آج کسی کی کال نہیں آئی تھی، اور خود جاتے ہوئے انا آڑے آ رہی تھی، ورنہ اس وقت چلا جاتا تو ڈنر ٹیبل سجی ہوتی۔ مما نے کیا پکایا ہوگا، نہ جانے کہاں سے تلی ہوئی مچھلی کی خوشبو آنے لگی۔ اس کی بھوکی انتڑیوں نے دہائی دی۔ ثابت ہوا سب سے بڑی حقیقت بھوک ہے، باقی ہر جذبے کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اس کو گرم کمبل میں گھسی زیبی پر غصہ آنے لگا۔ وہ اس کی خاطر یہاں برف ہو رہا تھا۔ انگوٹھے کی ہلکی سی جنبش سے کال ڈسکنیکٹ کر ہو گئی۔ زیبی نے سیل فون رکھ دیا۔ شاید سائم کا نیٹ پیکج ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا، کمرہ گرم تھا۔ اس نے اٹھ کر بالکنی کا دروازہ کھولا۔ سرد ہوا اس کے وجود کی ساری گرمائش چرانے لگی۔ ایک جھجری لے کر وہ کھلے آسمان تلے آ گئی۔ جب محبت کا سرور ایک جیسا ہے تو کرب بھی آدھا آدھا ہونا چاہیے۔ ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی، مگر فائقہ ابراہیم کے زمین و آسمان ہل گئے تھے۔ سائم کو گولی لگی تھی۔ کب، کہاں، کیسے، سارے سوال بے معنی ہو کر رہ گئے۔ دونوں دیوانہ وار ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔
फासला सिमटने में नहीं आ रहा था और हाथ पांव बेजान हो रहे थे। एक अनहोनी का एहसास होनी के आगे सरपट भाग रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या हम जी पाएंगे? वो अपने अंदर ही सहमे हुए थे। मगर उसे जीता जागता सांस लेता देखकर वो दोनों मरकर जिए थे। उसके दोस्त उनसे पहले वहां पहुंचे हुए थे। फायका बेगम और इब्राहिम साहब को देखकर खिसक गई। गोली बाजू को छूकर गुजर गई थी। बाइक छीनने वालों के साथ हाथापाई हो गई थी, साइम ने बताया। उसे सीने से लगाकर फायका बेगम ने जो रोना शुरू किया तो खुद साइम को शर्मिंदगी होने लगी। आंसू साफ करके इब्राहिम साहब ने बमुश्किल उसे अलग किया था। बस हमें तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वो बस एक ही जुमले की तकरार कर रही थी। साइम को लगा वो बाजी जीत गया है। जापानी फल काट कर प्लेट में रखते उसका जहन साइम में उलझा था। अस्पताल से पहली कॉल उसने जुबारिया को की थी। वो उसकी खातिर कितने बड़े हादसे से दो चार हुआ था। अगर उसे कुछ हो जाता, वो अब भी सोचती तो कांप जाती। प्लेट भर गई थी मगर वो अपनी सोचों में गुम काटे ही जा रही थी। तभी रोशाने गुस्से में भरी किचन में आई। कि क्या तमाशा है, तुम बता नहीं सकती थी? ला तो रही हूँ, मैं जापानी फल की बात नहीं कर रही। उसने गुस्से से प्लेट खिसकाई। तो उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जो साइम के पेरेंट्स तुम्हारे लिए लाए हैं। वो दांत पीसते हुए बोली। जुबारिया के हाथ से छुरी गिर गई। कुछ लम्हे मुंह खोले रोशाने की बात समझने की कोशिश की और जब हवास बहाल हुए तो ड्राइंग रूम की तरफ भागी। रोशानी गहरी सांस भर के चाय का पानी रखने लगी। न जाने किसी को पीना भी नसीब होनी थी या नहीं। ड्राइंग रूम में इतने लोग थे मगर सबके सब खामोशी की बुक्कल मारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। जुबारिया ने खिड़की से बारी बारी सबके तासुरात जांचने की कोशिश की और डर गई। तभी जुबैर साहब एकदम हंस दिए। सरमद साहब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, मगर जो किसी हद तक साहिबे हाल थे उनके चेहरे पथराए हुए थे। आप भी हद करते हैं इब्राहिम साहब। माना साइम आपकी इकलौती औलाद है। माँ बाप के दिल में ढेरों अरमान होते हैं, मगर ऐसी भी क्या जल्दी? जुबैर साहब ने हल्के फुल्के लहजे में खामोशी तोड़ी। ये तो वही बात हुई, पालने से निकलते ही हाथ पीले कर दो। सरमद साहब हंसे। अभी उम्रें ही क्या हैं बच्चों की। फायका बेगम ने नज़रें उठाकर समीना बेगम को देखा। कितना मुश्किल था इतना कुछ होने के बाद आकर झोली फैलाना। दानियाल ने बेचैनी से पहलू बदला। और वैसे भी जुबारिया तो अभी बच्ची है, उसे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। हम भी शादी का नहीं कह रहे, मंगनी कर देते हैं, शादी बाद में। इब्राहिम साहब मध्यम लहजे में बोले। एक बार कह दिया कि हमें जुबारिया की शादी नहीं करनी तो बात खत्म। दानियल झंझलाकर बोल उठा। बाहर खड़ी जेबी तिल मिला गई। सरमद साहब और जुबैर साहब को भी दानियाल का लहजा अच्छा नहीं लगा। जल्दी तो हमें भी नहीं थी मगर बच्चों की खुशी तो देखना पड़ती है। फायका बेगम का लहजा हारा हुआ और बेबस था। सिर्फ अपने बच्चे की बात करें फायका, समीना बेगम तलखी से बोली। दोनों बच्चे। इब्राहिम साहब ने जुमला मुकम्मल करने से कबल हल्का सा वक्फा देते गोया अपने लफ्ज़ तोले, फिर जुमला मुकम्मल कर दिया। एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप हमारी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सदमे से सरमद साहब गंग से हो गए। जुबारिया के अंदर घबराहट सी उठी। फायका बेगम ने फ़ौरन बात संभालना चाही। देखिए, हमारी बात का गलत मतलब मत लें। आज के दौर के बच्चे हैं, समझते हैं कि अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। और हर्ज ही क्या है, सब कुछ देखा भाला है ना आपको तहकीक की ज़रूरत है ना हमें। बस बहुत हो गया फायका बेगम, अपने बेटे के करतूतों की वजह से हमारी बेटी को बदनाम ना करो। समीना बेगम को गुस्सा आ गया। फायका रोहासी हो गई। मैं क्या करूं, इसी बात की वजह से मेरा बेटा घर छोड़ गया था। मैं क्या करूं, वो जेबी की वजह से मरने की धमकियां दे रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है ये उसका फेल है। आप लोग तशरीफ़ ले जाएं, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। दानियाल ने बात ही ख़त्म कर दी। दानियाल, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या हर्ज है? इब्राहिम साहब ने मिन्नत भरे लहजे में कहते सरमद और जुबैर साहब को देखा। ये सब क्या है समीना? सरमद साहब उनके अंदाज पर ठिठके और समीना बेगम ने फट से सारा इल्ज़ाम साइम पर धर दिया। वो उनकी मासूम बेटी को वरगला रहा है। खुदा के लिए अम्मी झूठ मत बोलें, मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। जुबारिया ने हथेलियाँ मसली, घबराहट में पसीने छूट रहे थे। अंदर सब एक साथ ही बोलने लगे। अब खुश हो? जुबारिया रोशाने की आवाज़ पर पलटी और मलतजी लहजे में बोली। प्लीज़ रोशाने, जाकर सबको समझाओ ना। क्या कि उनकी बेटी भी यही चाहती है? क्या ही अच्छा हो हम आपस में झगड़ने की बजाय एक बार जेबी से भी पूछ लें।
ابراہیم صاحب کی آواز پر زباریہ سن سی ہو گئی۔ ہمیں کھلے ذہن سے سوچنا ہوگا، پسند کی شادی جرم تو نہیں۔ آپ کے ہاں اسے کھلا ذہن کہتے ہوں گے، ہمارے ہاں بے غیرتی سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے گھر کی لڑکیاں اتنی بے لگام نہیں ہیں، سرمد صاحب تلخی سے بولے۔ روشانے نے طنزیہ انداز میں زیبی کو دیکھا۔ اور زمانہ کتنا بھی بدل جائے، ہمارے گھر کی روایات ابھی بھی وہی ہیں۔ لڑکیاں تو ایک طرف، لڑکے بھی اتنے فرمانبردار ہیں کہ ماں باپ کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں۔ زبیر صاحب نے لقمہ دیا۔ آپ نے یہاں آ کر ہماری عزت افزائی کی، دوبارہ یہ بات کرنے مت آئیے گا۔ سرمد صاحب نے بات ختم کر دی۔ زباریہ نے بے بسی سے ہونٹ چبا ڈالے۔ آپ ایک بار زباریہ سے تو پوچھ لیں۔ فائقہ کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ وہ صائم کو جا کر کیا جواب دیں گی؟ آخر اس کی خواہش بھی تو… اس کی خواہش… دانیال نے بات قطعی کی۔ ٹھیک ہے، یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں۔ دانیال نے زباریہ کو آواز دی، اتنی بلند کہ وہ گھر کے کسی بھی کونے میں ہوتی تو بھاگ آتی، مگر اب وہ کانپ گئی تھی۔ پتہ نہیں والدین کو اندھا اعتبار کیوں ہوتا ہے، اور جو اولاد ان کا مان نہ رکھ پائے تو… روشانے نے زباریہ کا ٹھنڈا ہاتھ تھام کر سوچا اور اندر لے گئی۔ آر یا پار، فیصلہ آج ہی ہو جائے۔ جو طوفان اٹھنا ہے آج ہی اٹھے۔ سب کی نظریں زباریہ پر جمی تھیں اور زباریہ کو لگا پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے۔ کہیں کوئی زلزلہ آیا تھا یا آنے والا تھا، اور اس زلزلے میں کیا ملیا میٹ ہونا تھا۔ والدین کا بھروسہ یا زیبی کی محبت؟ زیبی کو سرمد صاحب اور زبیر صاحب کے درمیان بٹھاتے روشانے نے دہل کر سوچا۔ وہ ان کے درمیان سہمی ہوئی چڑیا لگ رہی تھی، جسے اپنا گھونسلہ بھی پیارا تھا اور وہ پرواز کی خواہش بھی رکھتی تھی۔ صائم کی بے چینی اسے دروازے تک لے آئی۔ گڑیا، پتہ نہیں کیوں انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم اور… سرمد صاحب کے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ اضطراب میں صائم دروازے کے درمیان آ گیا۔ بیٹا انہیں بتا دو، ہمارے ہاں لڑکیاں اپنے رشتے خود نہیں تلاشتیں، اور ابھی جو بیٹی منہ کھول دے تو سارے بھرم منہ کے بل گریں گے۔ فائقہ بیگم نے تلخی سے سوچا۔ اپنے کانپتے ہاتھوں کو گود میں رکھتے زیبی نے نظریں اٹھائیں۔ ساری کائنات دروازے میں سمٹ آئی تھی۔ صائم نے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی۔ ارے بیٹا، کچھ منہ سے پھوٹ کر یہ تماشا ختم کرو۔ یہ لوگ تمہاری مرضی سے رشتہ لائے ہیں یا ہمارے منہ پر رسوائی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ساجدہ بیگم اس ساری صورتحال سے اکتا گئی تھیں۔ سرمد صاحب نے پیار سے زیبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر مورل سپورٹ دی۔ اس منو بوجھ تلے زیبی کی گردن نفی میں ہل گئی۔ ڈوبتے ابھرتے کیفیت ختم ہوئی تو گھر بھر کے چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ صائم زرد چہرے کے ساتھ یک ٹک زیبی کو دیکھے گیا۔ زیبی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نظر اٹھائی۔ صائم 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ آخری نظر زیبی کے کلیجے میں تیر کی طرح گھس گئی۔ چھوٹے سے لان میں زرد پتوں کا بسیرا تھا، چھوٹی چھوٹی ٹوٹی شاخیں اور بے رنگ کیاریاں۔ روشانے ہر روز تہیا کرتی کہ ان کیاریوں میں نئی کھاد، نئے پودے لانے ہیں۔ آتی بہار کی آہٹیں تبھی تو محسوس ہوتی جب ان کیاریوں میں نئی پنیری لگتی۔ کنوار پنے کا بانک پن اور بے فکری تمام ہوئی تھی۔ اب وہ مکمل گرہستن بن گئی تھی۔ باقی ذمہ داریوں کے ساتھ دانیال کے سارے کام بھی اسی کے ذمے تھے، اور وہ ایسی تتلی کی طرح لان میں چکراتی جس کے پروں سے طاقت پرواز نچوڑ لی گئی ہو۔ اس کے قدموں میں زرد پتے چرمرانے لگتے تو اس کے بے چین دل کا نوحہ پڑتے۔ وہ گردن اٹھا اٹھا کر ساتھ والے گھر کو دیکھتی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ نہ پچھلی بالکنی، نہ سامنے والا ٹیرس، اس کی پرچھائی تک نہ دکھائی دیتی۔ کبھی کبھی رات کو اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی اور وہ گھنٹوں جھولے پر بیٹھے اس کی آہٹ کی منتظر رہتی۔ اتنی ہمت کہاں تھی کہ خود اس کا سامنا کرتی۔ ہائے وہ ایک لمحہ! وہ تعصب سے ہتھیلیاں رگڑ رگڑ کر سرخ کر لیتی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ روشانے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں تو اس سے محبت کرتی تھی، پھر جھوٹ کیسے بول گئی؟ بس کرو زباریہ، جو بات ختم ہو گئی اسے اب رہنے دو۔ روشانے بیزار ہو گئی۔ صائم کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں نے اسے دھوکہ دیا۔ شکر کرو یہ بات تمہارے پیرنٹس نہیں سوچ رہے، تلخی سے کہہ کر روشانے خود ہی اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس کر گئی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی، کچھ بھی ہے اسے زباریہ کی دل جوئی کرنا چاہیے۔ زیبی میری جان، اس نے پیار سے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ محبت کرنا بہت آسان ہے، مگر اس کے تقاضے نبھانا بہت مشکل، خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے۔ اسی لیے سمجھاتی تھی کہ ایک دن صائم کی محبت اور والدین کا مان آمنے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ اگر میں نے ٹھیک کیا تو میرے اندر اتنی بے چینی، اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ کٹورا سی آنکھیں لبالب بھری تھی۔ سکون بھی آ جائے گا، تم کالج جانا شروع کرو، خود کو مصروف کرو۔ وقت سے پہلے کیے گئے فیصلے صرف اور صرف ہمارا راستہ کھوٹا کرتے ہیں۔
جب مناسب وقت آئے گا تو تم سے پوچھا بھی جائے گا، تمہاری رائے کا احترام بھی کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو اگر سائم تمہارا نصیب ہے تو وہ ساری دنیا گھوم کر تم تک آ جائے گا۔ زیبی خاموشی سے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور روشانے کا رواں رواں اس کے لیے محو دعا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بہن نے جتنی بڑی قربانی دی تھی اسے صلہ بھی اتنا ہی بڑا ملنا چاہیے تھا۔ کچن میں مصروف فائقہ بیگم نے مڑ کر دیکھا۔ سائم کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، ورنہ وہ ناشتہ بنا کر رکھ جاتی، کبھی وہ کر لیتا، کبھی یوں ہی رکھا رہ جاتا۔ ابراہیم صاحب نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ سائم کو نہیں چھیڑیں گی، وہ خود اس فیز سے باہر آئے گا، اور فائقہ بیگم کا دل دہلتا رہتا کہیں وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ آج اسے کالج جانے کے لیے تیار دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ آخرکار سائم نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی اس کی پسند کا چیز آملیٹ بنانا شروع کر دیا۔ آئی ایم سوری مما، سائم کی آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ڈرائی فروٹ والا جار کھول رہا تھا۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو بہت پریشان کیا۔ کوئی بات نہیں، بس تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو، اپنی صحت کا خیال رکھو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ خوش تھیں، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کا مسئلہ حل کر دیا تھا، ان کا بیٹا انہیں واپس مل گیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد گٹار کی مدھر دھن سے زباریہ کی نیند ٹوٹی، اسے لگا خواب ہے۔ پھر اس نے گردن موڑ کر بالکنی کی طرف کھلنے والے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ لاکڈ تھا۔ روشانے کہتی تھی اس کی چابی گم ہو گئی ہے۔ ہو سکتا تھا گم ہی ہو گئی ہو، مگر زباریہ کو وہ روشانے کی بیڈ سائڈ ٹیبل سے مل گئی اور اس نے خاموشی سے سنبھال لی تھی۔ پھر وہ ایک دم بیٹھ گئی۔ نہ خواب تھا نہ سراب، آواز سچ میں آ رہی تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار اسے ایکسپلین تو کر دوں، میں بے وفا نہیں، مجبور ہو گئی تھی۔ عقل ہاتھ جوڑے منتیں کر رہی تھی، مگر دل نے لاک بھی کھولا اور اسے کھلے آسمان تلے لے آیا۔ سائم کی انگلیاں تھمی، وہ کھڑا ہوا مگر اس کی طرف مڑا نہیں۔ وہ اس بے وفا لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سائم پلیز ایک بار میری بات سن لو، بے حد سرد ریلنگ پر دونوں ہتھیلیاں جماتے وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں۔ وہ غصے سے پلٹا، جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں پر جماتے گھررایا۔ تم اتنے دن مجھے بے وقوف بناتی رہی، تمہیں تو مجھ سے محبت تھی ہی نہیں تو پہلے کہہ دیتی، اتنے تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بھی انسلٹ کروائی اور میرے پیرنٹس کی بھی۔ کیا سوچتے ہوں گے میں اس لڑکی کی خاطر گھر چھوڑ کر گیا تھا؟ اس کے ہاتھوں کے دباؤ سے زباریہ کی ہتھیلیاں سرد لوہے میں گڑی ہوئی تھی۔ میں پزل ہو گئی تھی، وہاں سب موجود تھے، وہ تکلیف سے کراہی۔ کیا مجھ پر پریشر نہیں تھا؟ سائم غصے سے پیچھے ہٹا۔ تم لڑکے ہو، کہہ سکتے ہو۔ ایک ہاں کہنی تھی زباریہ، ہمارا فیوچر تمہاری ہاں پر اٹکا تھا، لیکن تم نے مجھے ہی منہ کے بل گرا دیا۔ کس قدر ایمبیرسنگ سچویشن بنا دی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے زیبی، مجھے چیٹ کیا ہے اور میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ نفرت سے کہہ کر جانے لگا تو وہ چلا اٹھی۔ سائم، لڑکی کے لیے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا، تمہیں تو پوری آزادی ہے، اپنی بات منوانے کے لیے گھر تک چھوڑ سکتے ہو، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنا ہوتی ہے، ہمارے لیے آسان نہیں ہے سائم۔ تو محبت کیوں کرتی ہو؟ وہ تیر کی طرح پاس آیا۔ جب پتا ہے کہ وقت آنے پر ہار جاؤ گی تو کیوں ہمیں اس مقام تک لاتی ہو؟ زیبی لاجواب سی ہو گئی۔ سنو زباریہ سرمت، مجھے یہ چھپ چھپ کر کرنے والی محبت نہیں چاہیے، جب سب کے سامنے آ کر کہنے کا حوصلہ کرو تب مجھ سے بات کرنا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ مار کر چلا گیا۔ زباریہ یہ ریلنگ کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ کہاں سے لائے گی وہ اتنی ہمت کہ سب کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی محبت کا اعتراف کر سکے؟ وہ بے حد خاموشی اور بے دلی سے ناشتہ کر رہی تھی، بلکہ ناشتے کا موڈ ہی نہیں تھا، صرف ابو کی وجہ سے آنا پڑا، نہ آتی تو وہ کمرے تک آ جاتے۔ روشانے دانیال کی آفس کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ سمینہ بیگم نے مزیدار آلو کے پراٹھے بنائے تھے۔ زبیر صاحب اور سرمد صاحب ناشتے کے ساتھ ساتھ اپنے کھاتے کھولے بیٹھے تھے۔ ٹھیک سے کھاؤ اور یہ اپنے ابو کو دو۔ سمینہ بیگم نے آملیٹ کی پلیٹ اس کی طرف کھسکائی۔ زباریہ نے پلیٹ سرمد صاحب کی طرف بڑھائی۔ کیا بات ہے، ہماری چڑیا اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ پڑھائی کا بوجھ ہے؟ میں نے دیکھا ہے رات بھر تمہارے کمرے کی لائٹ چلتی رہتی ہے۔ جی بس اسٹڈیز کی وجہ سے۔ ڈاکٹر بننا آسان تھوڑی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ سرمد صاحب نے فخر سے بیٹی کو دیکھا۔ زیبی بیٹا چھوڑو اپنے باپ کو، زبیر صاحب نے کپ رکھ دیا۔ ایک بات صاف صاف کہہ رہا ہوں، اگر پڑھائی مشکل لگے تو رہنے دینا، کوئی آسان سے سبجیکٹ پڑھ لو، ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں ایسی پڑھائی کی ضرورت نہیں جس سے ہماری بیٹی کی ہنسی گم ہو جائے۔ کیا بات کر رہے ہیں بھائی جان،
ڈاکٹر بن کر ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ رہنے دو بس۔ زبیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سرمد صاحب کو خاموش کروایا۔ زیبی کا دل بھرا آیا۔ سب مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر بھی میرے دل کی بات نہیں جان سکے۔ شاید سائم ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھے ہمت کرنی چاہیے تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے دل کی بات جان کر یہ لوگ میرا ساتھ دیتے۔ اس کا ذہن اب دوسری طرف سوچنے لگا تھا۔ اسے سائم پر ثابت کرنا تھا وہ بے وفا نہیں ہے۔ سائم کا اسپورٹس ویک کے لیے بنایا گانا بہت پاپولر ہوا تھا۔ کالج میں ہر لڑکے کی زبان پر سائم کا نام اور اس کے گانے کے بول تھے۔ زیبی کو یہ سب اس کے FB اکاؤنٹ سے پتہ چلا تھا۔ وہ دل مسوس کر رہ گئی۔ سائم سے وابستہ ہر خبر اسے دنیا سے پہلے ہوتی تھی۔ تو کیا اب وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ کتابیں سامنے کھلی رہتی اور وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی۔ سب لوگ مطمئن تھے کہ اس نے خود کو پڑھائی میں گم کر لیا ہے۔ اگلی صبح سائم کو اپنی بائک پر زیبی کے ہاتھ سے بنا کارڈ رکھا ملا تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا۔ کیا ختم ہوئی ہماری باتیں؟ کیا آ گئے آخری کنارے؟ کیا موسم گل گزر چکا ہے؟ کیا بکھر گئے خواب ہمارے؟ آنکھوں سے قصور کیا ہوا ہے؟ ٹوٹی ہوئی پتیوں کی صورت، کیا ہم کو خزاں نے آ لیا ہے؟ ایک آگ جل رہی ہے لیکن یہ کس نے ہمیں بجھا دیا ہے؟ کیا سچ ہے کہ اب ہمارے دل میں ایک اور جگہ بنی رہے گی؟ کیا سچ ہے کہ اب ہمارے دل میں ایک دوسرے کی کمی رہے گی؟ اتنی جلدی نہیں زباریہ سرمد، وہ بڑبڑایا۔ باہر زیبی کی وین کا ہارن بج رہا تھا۔ وین میں سوار ہوتی زیبی نے دیکھا اس کا کارڈ پرزے پرزے تھا۔ نظم لفظ لفظ ہو کر سڑک پر بکھری کرلا رہی تھی۔ وہ ابھی کالج سے واپس آیا تھا۔ مما نے اس کے لیے فرائی فش اور فرینچ فرائز بنا کر اوون میں رکھے تھے۔ حالانکہ اس نے بہت بار منع کیا تھا کہ وہ کالج سے کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے۔ ابھی موڈ نہ ہوا تو اپنے لیے کافی بنا کر کمرے میں آ گیا۔ وہ اور اس کا گروپ ایک سولو سانگ بنا کر یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر کھٹکھٹ ہوئی۔ کون ہے؟ زباریہ نے پاؤں سے بمشکل دروازہ کھولا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا اور سائم بغیر کھولے بتا سکتا تھا کہ وہ اس باکس میں کیا جمع کرتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ناگواری سے گویا ہوا۔ زباریہ نے باکس بیڈ پر رکھ کر اسے دیکھا۔ کیسا اجنبی سا لگتا تھا، نہ آنکھوں میں آشنائی نہ چہرے پر مروت۔ جب بریک اپ ہو ہی گیا تو نشانیاں سنبھال کر کیا کریں گے؟ واپس کرنے آئی ہوں۔ دل احتجاجاً چلایا تو وہ لب کاٹنے لگی۔ سائم نے مگ رکھا، اٹھ کر الماری تک گیا۔ الماری کھول کر اس جیسا ایک باکس نکال کر دوسرے کے قریب رکھ دیا اور بغیر کھولے زیبی جانتی تھی کہ وہ اس میں کیا جمع کرتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، نشانیاں سنبھال کر کیا کریں گے؟ زباریہ کو اتنی تکلیف اپنے والا باکس لانے پر نہیں ہوئی تھی جتنی سائم والا لے جانے کا سوچ کر ہوئی۔ میں لے جاؤں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ لا سکتی ہو تو لے جا بھی سکتی ہو، سائم نے بے مروتی سے کہہ کر مگ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے نہیں۔ سائم میں گھبرا گئی تھی۔ اب بھی کوئی آئے تو تم اسی طرح گھبراؤ گی، سو تم جا سکتی ہو۔ زباریہ نے مایوسی سے آگے بڑھ کر باکس اٹھانا چاہا مگر اگلا لمحہ عجیب تھا۔ وہ اسی باکس پر سر رکھے روتی چلی گئی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ سائم نے الجھ کر پوچھا۔ میں یہ نہیں لے جا سکتی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سائم کی ساری بے اتنائی، نفرت اور بے مروتی ان آنسوؤں میں بہہ گئی۔ وہ اس لڑکی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اپنی محبت کو کرلاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اوون میں سب کچھ جوں کا توں موجود تھا، گویا سائم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ خود انہیں آفس میں لنچ کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ انہوں نے اوون کا بٹن دبا دیا۔ مچھلی کی اشتہا انگیز خوشبو سارے کچن میں پھیل گئی۔ ابھی پہلا نوالا منہ میں نہیں گیا تھا جب انہوں نے ہنسی کی آواز سنی۔ کسی انجانے خدشے کے تحت وہ اٹھ کر دروازے میں آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اتر رہے تھے، ہنستے کھلکھلاتے، جیسے کوئی دوری آئی ہی نہ ہو، جیسے درمیان میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ان دونوں کو بھی بریک لگ گئی۔ فائقہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ چیختی چلاتی زباریہ کے گھر جائیں یا اپنے بیٹے کو دھنک کر رکھ دیں یا اپنے سر کے بال نوچ لیں، لیکن یہ سب تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ تو اب ایسا کیا ہو کہ آنے والے طوفان کے سامنے بند باندھا جا سکے؟ ان کا معاف سا دماغ سارے حساب کتاب کرنے لگا۔ زباریہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے چلی آئی۔ کچن میں سمینہ بیگم برتن دھو رہی تھی۔ ماں کی بے خبری کا عالم یہ تھا کہ بیٹی گھر کے باہر سے ہو کر آ گئی اور وہ سمجھتی تھی اوپر بیٹھی پڑھ رہی ہے۔ آج روشانے اور دانیال بھی گھر پر نہیں تھے۔ امی بہت بھوک لگی ہے، اس نے فریج کھولا، سامنے چاکلیٹ کیک رکھا تھا۔
واؤ، یہ کون لایا؟ تمہارے ابو نے ملازم کے ہاتھ بھجوایا ہے، کہہ رہے تھے بہت دنوں سے زیبی نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ انہوں نے پیار سے بیٹی کو دیکھا، اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ رشتے آنے لگے تھے۔ ابھی پرسوں ان کی ایک سہیلی بھی زباریہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ زباریہ کیک نکال کر لے گئی، اسے سائم کے ساتھ اپنی صلح کو سیلیبریٹ کرنا تھا۔ باقی رہی فائقہ آنٹی تو انہیں سائم نے سنبھال ہی لینا تھا۔ فائقہ بیگم نے اگلے 2 دن سائم سے بات ہی نہیں کی تھی، ابراہیم صاحب سے بھی ذکر نہیں کیا۔ وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ تب ہی ایک دن انہوں نے زباریہ اور سائم کو بٹھا لیا۔ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ زیبی کے سوال کا سائم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے اندازہ ہے تم دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہو۔ بوجھل سی خاموشی کو فائقہ بیگم کی آواز نے توڑا۔ وہ ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے میں تم دونوں کا ساتھ دوں گی۔ دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مما ریئلی؟ سائم کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ میں محبت کے خلاف نہیں ہوں، بہت خوبصورت جذبہ ہے اور تمہاری عمر میں تو زیادہ ہی انوکھا لگتا ہے، اور سارا مسئلہ اس عمر کا ہی تو ہے۔ سائم کسی بزنس مین کا بیٹا نہیں ہے جسے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنا ہے۔ میں اور ابراہیم ہم نے ساری زندگی ملازمت کی ہے، سائم کو بھی یہی کرنا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں سائم اپنی اسٹڈیز پر فوکسڈ ہو۔ سائم کچھ کہنے لگا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میری بات سن لو، وقت کم ہے، ابراہیم صاحب کے آنے کا وقت ہو رہا ہے اور زیبی کو بھی گھر جانا ہے۔ سائم زیبی کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تم نے زباریہ کے گھر والوں کا رد عمل دیکھ لیا، وہ ایک اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں کبھی اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، اس لیے تم دونوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ جب سائم اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تو میں پورے مان اور حق کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ تب تک زباریہ بھی ڈاکٹر بن جائے گی تو اس کی رائے بھی مقدم ہوگی، پھر کسی کے پاس انکار کا جواب نہیں ہوگا۔ مستقبل کے سہانے روپہلے خواب ان کی آنکھوں میں جگمگانے لگے۔ لیکن تم دونوں کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ذرا سے توقف کے بعد فائقہ بیگم گویا ہوئی تو دونوں چونک گئے۔ کیسا وعدہ؟ سائم نے پوچھا۔ تب تک تم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملو گے۔